اذان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ میں فرسٹ ٹائم ایک ماہ کے اعتکاف میں آیا ہوں، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی یہاں سے کچھ سیکھوں دین کی باتیں اور آگے لوگوں کا بھی ذہن بناؤں۔ میں 27 معراج کے اجتماع میں آیا تھا، اس میں میرا ذہن بنا اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھوں گا۔ میں جوہر ٹاؤن گیا تھا اجتماع پہ، تو وہاں پہ میرا ذہن بنا۔ میں پچھلے سال بھی آنا تھا پر نہیں آ سکا، اس دفعہ بڑی امید کے ساتھ آیا کہ بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر انسان خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں یار۔ اللہ کا کرم فضل ہے کہ جب کا میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو اللہ کا بہت کرم فضل ہے، سارے کام چھوٹ گئے ہیں، ڈیرا بھی چھوٹ گیا، جو بھی کام تھے وہ سب چھوٹ گیا۔ دعوت اسلامی سے میں نے پیار کر لیا ہے اور 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں۔ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی میں اور کافی بہتری میرے میں آئی ہے، میرا اخلاق بہت اچھا ہو گیا ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے، بہت تبدیلیاں آئی ہیں میرے میں جو مجھے خود ظاہر ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میرے اہل سنت کا یہ فیض ہے کہ میں نے 29 یعنی 29 برس کی عمر میں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ یہ جو شب برات گزری ہے نا، دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، ان کا بیان میں نے سنا ہے، تو اس کے بعد وہ والا دن ہے، آج کا دن ہے کہ 5 وقت کی نماز میں با جماعت ادا کرتا ہوں۔ یہ سارا کرم دعوت اسلامی کا ہے۔ میں نے بہت تبدیلی دیکھی ہے، اتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں کہ میں آج اس فیضان مدینہ میں کھڑا ہوں اعتکاف کرنے کے لیے۔ پہلے میرے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، نہ کوئی میرے میں کوئی وہ تھی۔ اب تو ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور روزے بھی برابر رکھتا ہوں۔ اور ایسے ہی میں گیا ہوں چاچو کے گھر، انہوں نے میں نے کہا کہ نا نمازیں میں پڑھنے لگ گیا ہوں لیکن نا مجھے نماز آتی نہیں صحیح پڑھنی۔ انہوں نے پھر مجھے ادھر اپنے گھر بیٹھے نیت کروائی ہے کہ 30 دن کے اعتکاف کی نیت کرو، تو ادھر بیٹھے میں نے نیت کی ہے۔ اس مرتبہ میں نے اپنا کلاس بھی چھوڑ دیا، جو فرسٹ ایئر ریسنٹلی ابھی چل رہا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مجھے فیضان مدینہ جانا ہے اور وہاں سے کچھ سیکھ کے آنا ہے۔ سب سے پہلے میں ادھر آیا تو یہاں کے ماحول سے بہت میں متاثر ہوا، اس طرح میں اس ماحول سے امپریس ہوا کہ یہاں مطلب ایک رول ہوتا ہے، ڈسپلن، ہر کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہر کوئی اٹھ کے نماز پہ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کی برکت ہے، ہر دنیا میں جہاں مرضی دیکھ لیں دعوت اسلامی کا چرچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میں پہنچا ہوں، یہ اصلی زندگی میری یہ ہے۔ میرا جذبہ یہی ہے کہ میں جب تک میری زندگی ہے نا، میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا رہوں۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے بہت اچھی تربیت فرمائی، تو بیچ میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا تیل وغیرہ لگانے سے یا خوشبو وغیرہ لگانے سے روزے میں کوئی کمی بیشی آتی ہے یا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، تو پیر صاحب نے فرمایا تھے یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، تو روزہ وغیرہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو پیر صاحب مسائل بتاتے ہیں نا، یہ ہم ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلیں گی۔ جو پیر صاحب ہمیں ماشاءاللہ کچھ لمحات میں بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ پیر صاحب کی صحبت جو نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادھر میں جب آیا ہوں میں نے سورہ فاتحہ، میری نماز نہیں تھی آتی، مجھے وضو کا طریقہ نہیں تھا آتا، غسل کے فرائض نہیں تھے آتے، اس کے بعد اور بھی بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو کچھ مجھے نہیں تھا پتا۔ نماز نہیں آتی صحیح طرح پڑھنی، تو اللہ کا شکر ہے جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں میری زندگی بھی سنور گئی ہے، میرے گھر والے بھی سنور گئے ہیں۔ ہاں، مجھے میری ماں نے بھیجا، بولا اس کو پتھری ہے کڈنی میں، اس نے بولا ادھر 30 دن کے لیے جاؤ تو دعا کرنا، دعا قبول ہو جائے گی۔ سائیں اچھے مزاج کے لگتے ہیں، سادہ، جو اندر ہے وہ باہر ہے سائیں کے زبان پہ، ایسے پیر کم ہوتے ہیں۔ سائیں کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، دین یاد آتا ہے۔